بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری اکتوبر 2019 کی منتھلی پریڈکشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 8ویں سٹار اسکارپیو کے لیے نیچرلی ترقی کا رائز کا سپین شروع ہو چکا۔ اس کے بارے میں ہم نے ستمبر کی منتھلی پریڈکشن میں بھی بات کی تھی اور ویکلی پریڈکشن میں بھی کرتے آ رہے ہیں۔ تھوڑا بہت جذباتیت کا ٹائم ان کا چل رہا تھا، وہ بھی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی اب اوور ہو رہا ہے۔ اکتوبر ان کے لیے خوشخبریوں کا مہینہ ہوگا۔ انہوں نے جو پچھلے مہینے میں تھوڑا بہت سٹرینتھ دیکھا ہے، جو سٹریس دیکھا ہے، وہ اس نے ان کی سٹرینتھ کے اوپر، ان کی طاقت کے اوپر جو ہے وہ کوئی زیادہ اثر نہیں ڈالا۔ ان کو سٹرونگ کیا ہے، ان کو ویک نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہ اپنی کیپیسٹی کے اوپر ہیں، ان کو ڈاؤن فال نے اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوا اس کے اوپر، تو ان کی چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی۔ ان کے لیے خود آگاہی کا سب سے بڑا ٹائم ہے۔ اپنے اوپر جو ہے وہ دھیان دیں، اپنی کتاب، اپنی ذات کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں اور خاص طور پہ اپنی نیگیٹیوٹیز کو جانچنے اور کم کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے آپ کو سمجھیں، اپنی خود آگاہی کریں۔ اپنے اندر آپ کو اگر لگتا ہے کہ اس وجہ سے آپ کا ڈاؤن فال تھا، ان سوچوں کی وجہ سے ڈاؤن فال تھا، یہ غلطیاں آپ سے ماضی میں ہوئی ہیں اپنے کام کو چلاتے ہوئے معیشت کے حوالے سے، اس کو دور کرنے کا ٹائم ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ سے بات کریں۔ آپ کا روحانیت بہت بوسٹ ہو رہی ہے، آپ کی اللہ کے ساتھ امپیکٹ بہت بوسٹ ہو رہا ہے، سنکرونائزیشن ود اللہ بہت زیادہ مضبوط ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ روحانی والوں سے بہت اسٹرانگ ہو رہے۔ حقیقت الہی آپ کو جو ہے اس کا امپیکٹ آپ کے ارد گرد نظر آ رہا ہے، اور آپ کو یہ بھی اندر سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بہت خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ آپ کے رکتے رکتے کام بھی اللہ کی مرضی سے جو ہے وہ ٹھیک ہو جایا کرتے۔ تھوڑا سا اپنے اوپر فوکس کریں۔ ایک جو آگے پردہ آ گیا تھا، ایک ویل آ گیا تھا، ایک نیگیٹیوٹی کی چیز آ گئی تھی جس کی وجہ سے آپ کی چیزیں رک رہی تھیں، اس کو آگے بڑھائیں۔ پلاننگ جو آپ نے کی ہوئی تھی اس کے لیے بھی بڑا اچھا ٹائم ہے۔ گو کہ نیا بزنس ایکسپینڈ کرنے کے لیے، نئی پارٹنرشپ کے لیے اور نئے وینچر کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہے، لیکن اپنے پرانے بزنس کو نئی راہوں پہ، نئے خطوط پہ استوار کرنے کا بہت ہی اچھا ٹائم ہے۔ اس کو جو ہے وہ ہاتھ ڈالیں اور اس کے اوپر چلنا شروع کریں، اپنی پلاننگ کا آغاز کریں، اپنے آپ کو، اپنے اندر کو سمجھیں، اپنے اندر کی آواز کو سنیں۔ آپ بہت زیادہ جلدی ترقی کر لیں گے، خاص طور پہ وہ لوگ جن کا تعلق ٹریولنگ اینڈ ٹورزم سے ہے، وہ بہت زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ جن کا تعلق جو ہے وہ ایسے بزنس سے ہے جس میں وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کچھ سامان بھیجتے ہیں، کوئی ٹریڈنگ کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک کوئی سامان بھیجتے ہیں، ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت اچھا ٹائم آ گیا۔ ایسے تمام لوگ جو کہ جو ہے وہ چیزیں ایک ملک سے دوسرے ملک منگوا کے امپورٹر ایکسپورٹرز، یعنی کہ ان کے لیے بڑا اچھا ٹائم آ گیا ہے۔ اخراجات ان کے بہتر ہو رہے ہیں۔ جائیداد کے جو لوگ ہیں، جائیداد کے لین دین کرتے ہیں، ریل اسٹیٹ کے لوگ، وہ تھوڑا سا احتیاط کر لیں۔ آرٹ، کلچر، آرمڈ فورسز، میڈیا اور پولیٹکس، خاص طور پہ پولیٹکس کے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی اچھا ٹائم ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتر ہو جائیں گے۔ قانونی لوگ جو ہیں، قانون سے ریلیٹڈ ہیں، وہ تھوڑا احتیاط کر لیں۔ ان کے اوپر یعنی وکلا حضرات یا تھوڑے کوئی ججز حضرات کے اوپر دباؤ بھی کوئی آ سکتا ہے، کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے جو ان کے پروفیشنل کیریئر کو ہٹ کرے۔ گو کہ زیادہ نہیں ہوگی، لیکن چھوٹے موٹے اثرات یقیناً آنے کے چانسز ہیں۔ صدقہ آف دا منتھ کی اگر ہم بات کر لیں تو اس ہفتے جو اسکارپیو کے لیے صدقہ ہونے کے چانسز ہیں وہ گوشت کا صدقہ ہونے کے چانسز ہیں۔ گوشت کچا یا پکا، تھوڑا یا زیادہ، یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ گوشت کون سا، بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، یہ بھی ہمیں بہت سارے کویشچنز آتے ہیں، تو یہ بھی میٹر نہیں کرتا۔ کچھ لے دیں، کسی کو کھلا دیں، کسی کی بھوک مٹ جائے۔ اگر جانور کو کھلا دیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جب انسان آپ کو کھانا کھلانے کے لیے میسر نہ ہو، تو گوشت کسی جانور کو کھلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تھوڑا دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ زیادہ دے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ دینا ہے، کتنی مرتبہ نہیں دینا، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف خلوص نیت سے، کسی کی ضرورت پوری کرنے کی نیت سے کر دیں۔ اللہ کو آپ کی نیت کا پتہ ہے، اپنے دل میں صدقے کی نیت کر لیں اور کسی کو دے دیں۔ کسی کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر، کسی کی دل آزاری کیے بغیر دے دیں۔ سادات
کے علاوہ یہ صدقہ جس کو چاہے دے دیں، کیونکہ سادات پہ یہ صدقہ نہیں لگتا ہے۔ باقی اگر ہم بات کر لیں ان کے رومانس کی، تو رومانس کے معاملات ہم نے ستمبر کے آخری ویک کی پریڈکشن میں بھی یہی کہا تھا کہ اتار چڑھاؤ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، وہ جو ان کے اوپر جو رکاوٹ آئی ہوئی تھی وہ ہٹ رہی ہے، وہ کم ہو رہی ہے، تو ان کا دوبارہ جو ہے وہ گو کہ اس وقت وہ پیک نہیں بن رہی ہے، لیکن وہ جو اندر کے جذبات تھے جو بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھے وہ دوبارہ بیدار ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ ملٹیپل ریلیشنز کی یہ چانسز بہت بن رہے ہیں، بہت سارے ریلیشنز اور جس ڈفرینٹ قسم کے جو اسٹریٹ سے ہٹ کے ہوتے ہیں ان کے چانسز بھی بننا شروع ہو گئے ہیں، اور ایسی صورت میں کوئی سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی آ جایا کرتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ ٹین ایجر کی ہم نے جو پہلے بات کی تھی کہ بہت بڑا بن رہا تھا، وہ اب نہیں ہے، لیکن چھوٹے لیول کے اوپر بھی آ سکتا ہے، اس سے ذرا احتیاط کر لیں۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کے اوپر بہت دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ سوشل سرکل میں کمی ہو سکتی ہے ایسے ریلیشن کی طرف۔ اور دوسری ایک اور کنجکشن جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ راز کھلنے کی کنجکشن بھی ہے، تو ایسے کام، ایسے کوئی رشتے جو آپ نے بنائے ہوئے تھے جن کا دنیا کو، آپ کے سوشل سرکل میں آپ کے عزیزوں کو پتہ نہیں تھا، وہ کھل سکتے ہیں۔ تو اللہ سے جو ہے وہ مہربانی کی دعا کیجئے کہ اللہ سب کے پردے رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ کسی کا پردہ جو ہے وہ اس کی پردہ دری نہ فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ ناظرین، بہت ساری باتیں ہمیں یقیناً ہے آپ اتنے عرصے سے ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، سو ہمیں بہت ساری چیزیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کے کمنٹ سے ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ہم جو بتانا چاہ رہے ہیں بیونڈ دا لائن وہ آپ کو بڑا کلیئرلی سمجھ آتا ہے۔ سو بہتر ہے کہ احتیاط کر لیں۔ اگر ہم ان کی ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ بہت سارے حوالوں سے ان کے لیے بہتر ہونے کے چانسز ہیں۔ ہیلتھ میں ان کے لیے چیزیں بہت بہتر ہیں، تھوڑا بہت ڈپریشن آ سکتا ہے، لیکن باقی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے جو ہے وہ جو لوگ ذہنی بیماریوں کا شکار ہیں، نفسیاتی بیماریوں کے شکار ہیں، وہ کم ہو رہے ہیں۔ فوبیاز اگر کسی کی ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، کمپلیکسز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، کوئی جو ہے اسی قسم کے کوئی دباؤ ہیں، ڈپریشنز ہیں وہ کم ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی بہتر ہو رہی ہیں۔ کڈنی سے، ہارٹ سے اور لیور سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت اچھا ٹائم ہے، ان کو اپنی بیماری میں خاص طور پہ جو ہے وہ کمی محسوس ہوگی۔ باقی اوورال سب کے لیے بھی بیماریوں میں کمی ہے۔ سٹمک سے ریلیٹڈ جو ہے لوگ وہ بھی احتیاط کر لیں، باقی جو ہے وہ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے۔ اگر ہم ان کے جو ہے وہ سینسٹیو باڈی پارٹس کی بات کر لیں تو اس وقت ان کے لیے جو سب سے زیادہ سینسٹیو باڈی پارٹس جو بن رہے ہیں، ایک ان کا بلیڈر ہے، ان کا ریپروڈکٹری آرگن اینڈ ریپروڈکٹری سسٹم ہے، اس میں کوئی کمی، کوئی ایسی کمزوری، کوئی ایسی پرابلم، کوئی ڈس آرڈر وغیرہ ہونے کے چانسز ہیں، اس لیے وہ احتیاط کر لیں۔ اس میں تھوڑا بہت جو ہے ان کو ویکنیس یا سینسٹیوٹی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اسکن انفیکشنز وغیرہ یا کوئی انفیکشنز وغیرہ کے چانسز بھی ہیں، کیونکہ ان کے جسم کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا ٹاکسک چیزیں یا ٹاکسیکیشن جو ہے وہ بڑھنے کے چانسز ہیں، اس وجہ سے کوئی اسکن میں الرجیز وغیرہ ہو جاتی ہیں، اسکن کے اوپر کوئی پھوڑے پنسی ٹائپ کی چھوٹی موٹی کوئی چیزیں بھی، یا کوئی چھوٹا چھوٹا ریش بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے چانسز ہوتے ہیں۔ دانتوں سے ریلیٹڈ کوئی چیز بیماریاں ہیں تو اس کی احتیاط کر لیں۔ اس کے علاوہ کسی کی بے شک احتیاط بھی نہ کریں، وہ ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ان کی باڈی کے چونکہ سینسٹیو پارٹس ہیں، اس کو احتیاط کرنے ضروری ہے۔ ڈائٹ آف دا منتھ کی اگر ہم بات کر لیں تو اسکارپیو کے لیے ڈائٹ آف دا منتھ سب سے بہترین جو ہے وہ ہے والنٹ، اخروٹ، اس کے علاوہ دودھ اور شہد۔ یہ اگر اپنی ڈائٹ میں تھوڑا تھوڑا، زیادہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ کیونکہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو وہ جسم میں جو ہے وہ ریئیکٹ کر جاتی ہیں، اس لیے تھوڑی مقدار میں لیکن ضرور اپنی ڈائٹ میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی حالات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ سفر کی بات کر لیں تو سب سے بڑی کنجکشن ان کے لیے لیہ ٹرپس کی بن رہی ہے۔ لیہ ٹرپس پہ اگر آپ فیملی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آپ کے لیے بڑا خوشگوار ٹائم ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بہت زیادہ کامیابی بن رہی ہے وہ آپ کے نوکری پیشہ افراد اور ہنرمند حضرات۔ اگر اپنی نوکری کے کسی ٹاسک کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، یقیناً کامیاب ہیں۔ اگر جو ہنرمند حضرات ہیں وہ اپنی ہی بنائی ہوئی کسی چیز کے، اپنے آئیڈیاز کی پروموشن کے لیے
جو ہے وہ دستکار ہیں, ہینڈی کرافٹس وغیرہ سے ریلیٹڈ ہیں, تو اپنے کسی چیز کی پروموشن کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں, ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں, یقیناً کامیاب ہیں. امیگریشن کے لیے یہ وقت اچھا نہیں ہے. تعلیم کے لیے اگر آپ اسکالرشپ پہ باہر جانا چاہتے ہیں یہ وقت اچھا نہیں ہے. ریلیجس ٹریول کے اگر آپ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی چانسز جو ہیں وہ موجود تو ہیں لیکن نسبتاً کم ہیں. اگر آپ زیارات پہ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تو شاید تھوڑی بہت آپ کو ہرڈلز جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑ جائے. اگر آپ کو کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کو کوئی تفریحی سفر یعنی لیجر ٹرپس کی تو میں بات کر چکا ہوں, لیکن کوئی ایسی چیز ہے جس کے لیے آپ کو کسی روحانی مقام پہ کسی اسپرچول شخص سے ملنا ہے یا اسپرچول پلیس پہ جانا ہے, اس کے لیے بھی آپ کے لیے حالات بہت سازگار ہیں. گو آن, پٹ آن یور فیٹ اینڈ اسٹینڈ اپ, گو آن. اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا, چیزیں آپ کے حق میں کافی بہتر ہیں اور کافی اچھی ہونے جا رہی ہیں سفر کے حوالوں سے. اسٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے. اسٹوڈنٹس کے لیے گائیڈنس جو ہے وہ بہت ان کو ایسے ذرائع سے ملے گی جو ان کی اسٹڈی کے حوالوں سے ان کو بہت بوسٹ کرے گی, ان کو جو ہے وہ ترقی دے گی, ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی کرم نوازی کا اثرات بہت زیادہ ہوں گے, اور تقریباً تمام ڈسپلن کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کامیاب ہیں. صرف اور صرف اگر تھوڑا بہت کوئی مشکل ٹائم آ سکتا ہے تو ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کوئی ہنر سیکھ رہے ہیں, کوئی مشینیں چلانا سیکھ رہے ہیں, کوئی فزیکل کام کر رہے ہیں, خواہ وہ فزیو تھراپی ہو, خواہ وہ ڈانسنگ ہو, سنگنگ ہو, اس سے ریلیٹڈ کوئی پرفارمنگ آرٹس ہوں, ایکٹنگ وغیرہ ہو, موسیقی ہو, جو کچھ بھی ہو, وہ اگر سیکھ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا احتیاط کرنی پڑے گی. بیوٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بھی احتیاط کرنی پڑے گی کیونکہ ان کا ترقی کا تناسب تھوڑا سا کم ہو رہا ہے. باقی اوور آل چیزیں ان کے حق میں کافی بہتر ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ان کے لیے بہت کرم نوازی کرے گا. سورت جو اس ہفتے میں ان کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ثابت ہونے جا رہی ہے وہ سورہ قمر یا سورہ شمس, دونوں ان کے لیے ایکولی اثر انداز ہوں گی. سورہ شمس یا سورہ قمر دونوں پڑھ جو ہے وہ ایک مرتبہ ڈیلی یا ایک مرتبہ ہفتے میں یا ایک مرتبہ مہینے میں ہی پڑھ لیں. لیکن ایک چیز کی بڑی احتیاط رکھیں, یہ قرآن پاک چونکہ ریڈیشنز ہیں تو سورہ قمر اور سورہ شمس دونوں ایک وقت میں اکٹھی تلاوت نہ کیجیے گا, اس سے گریز کر لیجیے گا. یعنی سورہ قمر اگر ایک مرتبہ پڑھ لیا ہے تو سورہ شمس دوسرے مرتبہ پڑھیں گے. ملا کے سورہ شمس اور سورہ قمر کو بالکل نہیں پڑھے گا, اس کی ریڈیشن دباؤ لے آتی ہے اور پھر وہ آپ کو جو ہے اس کا آپ کی جسم کے اوپر کھچاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جب بھی آپ پانی پئیں آنکھیں بند کریں, دل میں 3 بار اللہ کہیں اور پانی پئیں, یہ آپ کو بہت زیادہ اندر سے امیونٹی کو بوسٹ کر دے گا. بیماریوں کے خطرات, آپ کے دباؤ, آپ کی تھکن وغیرہ کو بھی, اور آپ کی تمام نیچرل اور سپر نیچرل بیماریاں, جادو, اسیب, ٹونا, نظر وغیرہ کو بھی یہ کیٹر کرنے کے لیے کافی ہوگا. ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ ابھی سچویشنز ٹرکی ہیں, فیملی افیئرز جو ہیں وہ دوبارہ اس میں ہلچل شروع ہوئی ہے, اور ایسی صورت میں جذباتیت بھی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے. تو ایسی صورت میں بحث مباحثہ بریک اپس کا باعث ہوگا, خاص طور پہ طلاق کی شرح جو ہے اس میں بڑھنے کا اضافہ ہوگا کا باعث ہوگا. اس لیے تھوڑا سا احتیاط کر لیں, اپنے آپ کو فوکس رکھیں, اپنی فیملی کو فوکس رکھیں, اپنے بچوں پہ دھیان دیں, اور اگر کوئی ایسی کوئی چیز آپ کو نظر بھی آتی ہے تو اس کو صرف نظر کرنے کی کوشش کریں, یا اس کو بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو بہت زیادہ فوری ریئیکٹ کرنے سے گریز کریں. ٹھنڈے دماغ سے, تحمل مزاجی سے اس کے اوپر ریئیکٹ کریں, انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ فائدے ہوں گے. ناظرین, ہم یہ جو پریڈکشنز آپ کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہیں. موسٹ آف کی بنیاد آپ کو ہم سے بھی زیادہ پتہ ہے, 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از ایکوریٹ اثر انداز ہوتی ہے, جبکہ 10 سے 20% لوگ یقیناً وہ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ جو ہے وہ پارشلی اثر انداز ہوتی ہے یا بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے وہ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو آپ پرسنل ذائچہ اگر بنوانا چاہیں تو ہمارا یہ نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ہمیں کال کر لیں, واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کر لیں, ہم آپ کو یقیناً اس کے بارے میں ضرور گائیڈ کریں گے. جو ناظرین ہمارے اس سفر میں ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں, جو ہمارے جو ہے وہ ویورز ہیں جو ابھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں, وہ ان کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پش کر دیں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں اور ہمارا آپ کا رابطہ استوار رہے. اس کے علاوہ ناظرین جو لوگ ہمارے ساتھ ہمارے ہم سفر ہیں, ہمارے اس چینل کے
سبسکرائبرز ہیں، ہمارے دوست ہیں، کرم فرما ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، وہ ہمارے لیے بہت محترم ہیں، لیکن ہم ان سے پرزور جو ہے وہ ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ اس چینل کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے، تو اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب جو ہے وہ اپنے سوشل سرکل میں جو ہے وہ کروائیں، اور اس کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، جتنا ان ویڈیوز کو لائک کر سکتے ہیں، جتنا اپنے دوستوں، عزیزوں، بہن بھائیوں کو جو ہے وہ آپ یہ شیئر کر سکتے ہیں، اس چینل کا لنک شیئر کر سکتے ہیں، ان ویڈیوز کے لنک شیئر کر سکتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے جو ہے وہ واٹس ایپ کے پلیٹ فارمز کے اوپر، واٹس ایپ کے گروپس میں شیئر کر سکتے ہیں، ضرور کریں تاکہ جو فائدہ آپ تک پہنچ رہا ہے وہ باقی سب لوگوں تک بھی پہنچ جائے۔ ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کی زندگی سے دکھ تکلیف پریشانیاں دور فرمائے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ حافظ۔